اب میں بلا تاخیر بے باک خطیب اور بہت ہی جید عالم دین فضیلت الشیخ محمد اشفاق السلفی حفظہ اللہ انہیں دعوت سخن دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنا جو موضوع ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ انسانی زندگی میں نماز کی اہمیت۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة۔ صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، اسلام کے عملی ارکان میں سب سے اہم رکن، سب سے تاکیدی فریضہ، اسلام کا اہم ستون نماز ہے۔ یہ پہلی عبادت ہے، پہلا فریضہ ہے جو اللہ رب العالمین نے سب سے اعلیٰ و اشرف مقام پر آسمان میں عرش کے اوپر سے اللہ نے اپنے نبی پر فرض کیا تھا لیلۃ المعراج میں۔ مکی زندگی میں 13 سالہ مکی زندگی میں سوائے اس عبادت کے کوئی اور دوسری عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں کی گئی، اور بلا واسطہ جبریل فرض کی گئی، یعنی ڈائریکٹ اللہ رب العالمین ہم کلام ہوا اپنے نبی سے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت ہے۔ اگرچہ کلیم الرحمن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بطور خاص استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا لیلۃ المعراج میں۔ آپ نے دیکھا تو نہیں اپنے رب کو، لیکن کلام کا شرف حاصل ہوا۔ قال هذه 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي۔ 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غمخواری کہہ لیجئے، ان کی ہمدردی کہہ لیجئے کہ وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پاس پلٹاتے رہے کہ آپ جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ تو پھر تب بھی حضرت موسیٰ نے کہا لوٹیے، جائیے اور کم کرائیے، تو آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی، وقت کم ہے، ورنہ اس کے اندر بھی جو کچھ علمی نقطے یہاں تھے بتانے کی ضرورت تھی، لیکن خیر۔ تو یہ سب سے پہلا فریضہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر ڈائریکٹ فرض کیا، اور یہ سب سے آخری وصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے۔ جب آپ اپنے رفیق اعلیٰ کو ملنا چاہتے تھے، دنیا کو الوداع کہنا چاہتے تھے، آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کرنا چاہتی تھی، تو آپ کی زبان مبارک پر جو نصیحت تھی، جو وصیت تھی، وہ یہی تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال۔ بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کے یا بندوں کے کہہ لیجئے، بندوں کے عملوں میں سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نماز کا سوال کرے گا۔ اگر نماز صحیح پائی گئی تو اور دوسرے اعمال صحیح ہوں گے، ورنہ دوسرے اعمال پر اللہ نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ ان اول ما يسأل به العبد يوم القيامة من اعماله الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ بزرگوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ ہم نماز کو ادا کریں۔ جیسے تیسے پڑھ لینا مطلوب نہیں ہے، اوقات پر، اور اوقات میں بھی نماز کے شروع وقت میں، اول وقت پہ۔ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے صحیحین میں، سب سے اچھا عمل اللہ کی نزدیک کون سا ہے؟ آپ نے کہا الصلاۃ لوقتہا یا الصلاۃ علی وقتہا، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، سوائے عشاء کے کہ اس میں تاخیر اولا ہے، مگر یہ کہ مسلین اگر
چاہیں کہ اول وقت میں ہی پڑھ لیں تاکہ بوڑھوں پر، عورتوں پر، بچوں پر گرا نہ گزرے، تو اس کو بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے، ورنہ جس قدر عشاء کی نماز اخیر رات تک مؤخر کی جائے گی افضل ہوگی۔ بقیہ اور جتنی نمازیں ہیں وہ سب اول وقت میں پڑھنی افضل ہے، الا یہ کہ گرمی شدید ہو تو ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، گرمی سخت ہو تو ذرا نماز ظہر کی ٹھنڈی کر کے پڑھو تاکہ دیواروں کو سایہ لگ جائے، آدمی اس کے سائے میں مسجد تک پہنچ سکے۔ ضروری ہے کہ نماز کو ہم اوقات پر پڑھیں اور اس کے شرائط کا خیال رکھیں، طہارت پاکیزگی کا پورا خیال رکھیں، استنجا وغیرہ کا، کپڑا صاف رہے، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ گرے، پیشاب کا چھینٹا بدن پہ نہ پڑے، اور جگہ پاک ہو۔ پھر نماز کے ارکان، واجبات اور آداب و سنن کا لحاظ کریں، جن کی تفصیل آپ کو فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ اور نماز کی حفاظت کریں، ہمیشہ نماز پڑھیں، کبھی ایک وقت کی نماز نہ چھوڑیں، نماز کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنین ناجحین کو، کامیاب ہونے والے مومنین کی جو صفات بتائی ہے، کئی مقام پر اس میں سورہ المومنون کا آغاز ہی اللہ رب العالمین نے کامیاب مومنین کے صفات سے ذکر کی شروع کیا ہے۔ 7 صفتیں بیان کی گئی ہیں، پہلی صفت بھی نماز سے متعلق ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخری صفت 7ویں بھی صفت یہی ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل کے ایسے خوف کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ اعضاء کے اندر سکینت ہو، اعضاء کے اندر تذلل ہو، عاجزی اور خاکساری ہو رب العالمین کے سامنے، اور دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ایسا خوف جس سے اعضاء کے اندر مسکنت آئے، تذلل آئے، تواضع آئے، اکڑ کے آدمی نہ کھڑا ہو، جھک کے کھڑا ہو، یعنی سیدھا کھڑا ہو لیکن اکڑ کے کھڑا نہ ہو، اور بلا ضرورت ہاتھ مختلف جگہوں پر نہ لے جائے۔ نماز کے بعد فرمایا گیا کہ خشوع خضوع کے بعد نماز کی حفاظت کرو، وقت وقت پہ نماز پڑھو، ہمیشہ نماز پڑھو۔ کہیں کہا گیا الذین هم علی صلاتهم دائمون، اپنی نماز پر ہمیشگی برتتے، ایسے مومنین کے لیے کامیابی ہے اور جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ طٰہٰ کی، غالباً آیت نمبر 132 ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اس میں نماز کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ نبی اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے۔ اہل سے مراد آپ کے بیوی بچے، اور اہل سے مراد آپ کی قوم۔ نبی کی قوم جو ہوتی ہے وہ بھی نبی کی اہل ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی قوم کو نماز کا حکم فرمائیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رکھیے۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کو کہا جا رہا ہے جس کی نمازوں کا حال یہ تھا کہ ان کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے، فرض تو فرض، نوافل کی ادائیگی اتنی ہوتی تھی کہ پاؤں پھول جاتے تھے، ورم کر جاتا تھا۔ وقت کے تقید میں کہ آدھی رات ہو، تہائی رات ہو، 2/3 رات ہو، پھر اللہ رب العالمین نے آسان فرما دیا کہ اب صرف تہجد پڑھیے، لیکن جتنا دیر چاہیے آپ کا جی چاہے پڑھیے، وقت کی تحدید ہٹائی جاتی ہے۔ تو آپ نے نماز پڑھی، ان کو کہا جا رہا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اللہ کہتا ہے ہم تم سے روزی نہیں چاہتے، یا ہم اپنی کسی مخلوق کو روزی دینے کا تم کو مکلف نہیں کرتے، روزی تو ہم تم کو دیتے ہیں، ہم رزاق ذو القوۃ المتین ہیں، تم ہماری بندگی کرو۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور متقین کے لیے جو اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ جو لوگ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، ہمیشہ چھوڑتے ہیں یا صرف جمعہ پڑھ لیتے ہیں، وہ اس آیت کے ضمن میں داخل ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ جو لوگ نمازوں سے کو ضائع کرتے ہیں، بعد میں ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے، ناہنجار قسم کے لوگ پیدا ہو گئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، معصیت میں، شراب نوشی میں، زناکاری میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی برائی سے روکتی ہے۔ تو جب آپ بے حیائی برائی سے رکنے والی چیز
اختیار نہیں کریں گے تو برائی میں پڑیں گے۔ تو کہا گیا کہ ایسے لوگ فسوف یلقون غیا، غی میں داخل ہوں گے، خیبت و خسران سے دو چار ہوں گے، ہلاکت سے دو چار ہوں گے، عذاب سے دو چار ہوں گے، یا غی واد فی جہنم یسیل فیہ قیح الودم، جس کے اندر پیپ اور خون بہے گا، ایسی نہر جہنم میں ہوگی، اس کے اندر ڈالی جائے گی۔ واد فی جہنم اشد حرا، سب سے گرم وادی ہوگی جہنم میں غی کی، جس سے دوسری وادیاں پناہ چاہیں گی۔ کوئی سی بھی تفسیر ہو، بہرحال انتہائی بھیانک انجام ہے ان لوگوں کا جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے، یا پھر جہنم کی ایک وادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ جی، غفلت برتنے کا مطلب حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ نے فرمایا کہ یؤخرونہا عن اوقاتہا، نمازوں کو ان کے صحیح اوقات سے ٹال کر پڑھتے ہیں۔ جب نمازوں کو ٹال کر پڑھنے پر جہنم ہے اور غی ہے اور ویل ہے، تو جو نماز نہیں پڑھتے یا کبھی کبھار پڑھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا، والعیاذ باللہ۔ آپ خود نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من حافظ علی الصلوات، جس نے نماز کی محافظت کی، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے لیے نور، برہان اور نجات کا ذریعہ ہوگی۔ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف۔ حدیث کو اہل علم کی ایک جماعت نے حسن اور صحیح کہا ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے کلام کیا۔ تو نمازوں کی حفاظت کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے نماز کی حفاظت کے سلسلے میں مردوں کے لیے جو قادر ہوں مسجد تک آنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ وہ با جماعت نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں کے گھروں کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی، کہا کہ اگر عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ با جماعت نماز پڑھیں۔ من سمع النداء ولم یأتی الی المسجد، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی اذان سنے اور مسجد نہ آئے، بغیر عذر شرعی کے مسجد نہ آئے، الا من عذر، کہا فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں۔ وعید کے لیے فرمایا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ترک صلاۃ کا گناہ لے گا، 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے نماز با جماعت، تو اس ثواب سے محرومی ہو جاتی۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ با جماعت نماز پڑھیں۔ حضرت خوبصورت قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا، جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هؤلاء الصلوات حیث ینادى بہن، فإن اللہ سبحانہ وتعالی شرع لنبیکم سنن الہدى وإنہن من سنن الہدى، ولو صلیتم فی بیوتکم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم۔ الله وقال رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وإنه ليؤتى الرجل ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصلاة۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں وہاں آ کر نماز پڑھو جہاں اذان دی جاتی ہے، یہ ہدایت کا طریقہ ہے، ہدایت کی راہ ہے۔ یہاں پر سنت عمومی معنی میں ہے، سنت اپنے عموم کے معنی میں، حدیث کے معنی میں نبی کا طریقہ ہے جو پورے شریعت کو شامل ہے، یعنی یہی دین ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دو گے، ایک وہاں متخلف تھا جو جماعت میں نہیں آتا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اگر اس متخلف کے طریقہ سے نماز اپنے گھروں میں پڑھو گے تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو، یعنی شریعت کو چھوڑ دو گے۔ یہاں پر سنت وہ فقہا کی اصطلاحی سنت نہیں ہے کہ کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ نہیں۔ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دو گے، اپنی نبی کی شریعت کو چھوڑ دو گے۔ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، کیونکہ نبی کے طریقے کو چھوڑنے سے گمراہی ہوگی۔ وہ سنت جو اصطلاحی فقہا کی سنت ہوتی ہے کہ کرو تو ثواب نہیں تو گناہ نہیں، اس سے گمراہی نہیں آتی۔ تو کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، اور کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نماز سے پیچھے رہنے والا منافق ہوتا تھا، کھلا منافق، وہی نماز میں باجماعت نہیں آتا تھا،
اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ معذور آدمی دو آدمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اگر کسی کے پاس بیٹا ہو اور پاؤں گھسٹ کر کے مسجد آ سکتا ہو تو وہ لایا جائے اور مسجد میں بٹھایا جائے اور نماز پڑھوائے. مسجد کا یہ اہتمام. بزرگوں دوستو، بہت اہم چیز ہے نماز. اسلام کے اندر بڑا اہم ستون ہے نماز. اس لیے جس نے اس کو قائم کیا سمجھو نماز قائم کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعمودہ الصلاۃ، دین کا ستون نماز ہے. رأس الامر الاسلام، دین کا سر اسلام ہے. سر جسم کے اندر جیسی حیثیت رکھتا ہے ویسے ہے اسلام. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور نماز ستون ہے کہ اگر اس کو ہٹا دو تو دین گر جائے. وزیرۃ السنام ہی الجہاد فی سبیل اللہ، اور سب سے اونچا مقام ہے جہاد فی سبیل اللہ کا. جیسے اونٹ میں سب سے اونچی چیز کوہان ہوتا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا حظ للاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور حضرت عبداللہ بن شقیق تابعی فرماتے ہیں کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا ترکہ کفر غیر الصلاۃ. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم متفق تھے کہ نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے. اس کے علاوہ دوسرے فریضے کو اگر انکار نہیں کرتا ہے، تہاون سستی کو جیسے چھوڑتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. بزرگوں اور دوستوں، بڑی سخت وعید ہے. یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے چند باتیں تھیں. جہاں تک اس کے اثرات مرتب ہونے کی بات ہے پردہ آ چکا ہے. 5 منٹ کا وقت اور لیں گے انشاءاللہ. اثرات کا جہاں تک سوال ہے تو نمازی کے اوپر پہلا اثر تو یہ پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اس کو حاصل ہوتا ہے. جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو بندہ اذا قام احدکم فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. اللہ اکبر، سرگوشی کرتا ہے. ہم کلامی کا شرف اس کو حاصل ہوتا ہے. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاجتہدوا فی الدعاء. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اپنے جسم کی سب سے بلند پیشانی کو زمین پر ٹیکتا ہے جہاں لوگ قدموں سے زمین کو رونقتے ہیں. آج نماز کے اندر پیشانی اور جوتے کی جگہ ایک ہو جاتی ہے. جس جوتے کی جگہ پر جہاں ہم جوتا رکھتے ہیں یعنی زمین پر، اس پہ ہم اپنی پیشانی رکھتے ہیں. تذللا للہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ذلت و خالی اختیار کرتے ہیں. اس لیے اس وقت کی ادا اتنی اللہ کو پسند آتی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. کثرت سے دعا کرو. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے تقرب اللہ کے بعد؟ کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. حدیث ہے صحیح ہے، حضرت ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے لو ان نحرا بباب احدکم یغتسل فیہ 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء الى آخر الحدیث. صحابہ نے کہا نہیں، اگر کسی کوئی اپنے دروازے پر بہتی نہر میں 5 وقت غسل کرے گا تو کہاں میل کچیل اس کے بدن پر باقی رہے گی. آپ نے کہا فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نمازوں کی برکت سے معاف کرتا رہتا ہے. بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو، جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کے اخلاق مہذب ہو جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، انسان کو نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اس طریقے سے اس کی زندگی میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. سکون قلب حاصل ہوتا ہے. سکون قلب حاصل ہوتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی فوراً نماز کے لیے آتے تھے اور آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوا کرتا تھا، قربت حاصل ہوتی تھی. اللہ نے کہا واسجد واقترب، سجدہ کرو، قربت حاصل کرو. آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے قربت حاصل کرتا ہے. اور معاشرتی فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے درمیان محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، الفت اور محبت بڑھتی ہے. مسلمان ایک مضبوط دیوار کی طریقہ سے ہوتے ہیں. آپس کا اتحاد، آپس کی قوت بڑھتی ہے. اور جو فرق ہے معاشرے میں، طبقاتی فرق جو ہوتا ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ غریب ہے، یہ منسٹر ہے، یہ عام پبلک ہے، یہ راعی ہے، یہ ریت ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ فقیر ہے، یہ ذات اور برادری کا جو یہ ہے تفاوت ہے جو عام طریقے سے کہ صاحب آپ سیدزادوں کے بغل میں عام آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا، نعوذ باللہ. سارے فوارق مٹ جاتے ہیں اور آدمی آ کر کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اور پھر آپس میں محبت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں. اور پھر اگر کوئی نمازی جو دائمی نمازی مسجد کا ہے اگر وہ نہیں آتا ہے تو دوسرے نمازی کو فکر ہوتی ہے کہ کہیں وہ بندہ بیمار تو نہیں پڑ گیا، تو چلو ذرا اس کی عیادت کر لیں. اگر وہ گھر پر نہیں ہے، اس کے بال بچے پریشان ہیں تو اس کی مدد کر لیں، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے فوائد ہیں. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.